له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائیں کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے. الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی ہے اقدس احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں
دو بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائی اور دوستو، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے ماہ محرم کی فضیلت اور اس مہینے میں ہونے والے محرمات اور بدعات۔ کیا مطلب؟ یعنی اس مہینے کی کیا فضیلت ہوتی ہے اور اس مہینے کے اندر کون کون سے حرام کام کیے جاتے ہیں اور کون کون سی بدعات اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بتایا جائے گا۔ برادران اسلام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور وہ محرم کا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنی ہے، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس مہینے کی تقدیس و احترام کرنا ہے، یہ ہے حرمت کا مطلب۔ اور یہی مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لوگو، اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12۔ یہ جنوری فروری کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جنوری فروری کا مہینوں کا اعتبار اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، بلکہ مہینے کون سے فرمائے؟ جو اسلامی سال کے مہینے جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، اسی طرح آخر تک جو 12 مہینے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی گنتی 12 ہے۔ اور یہ 12 کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ نے یہ گنتی 12 مہینوں کی گنتی پیدا فرمائی ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے اللہ کے بندو، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم یعنی اپنے نفسوں کے اوپر گناہوں کے کام نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، قتل و خوریزی نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں 4 باتیں بتائی۔ کون سی 4 باتیں؟ پہلی بات اللہ نے فرمائی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی یہ 12 کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کون سے 4 حرمت والے مہینے ہیں؟ آپ پورا قرآن کنگال لیں گے، آپ کو یہ حرمت والے مہینے نہیں ملیں گے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت آپ کو بخاری کی حدیث کے اندر آپ کو ملے گا۔ کون سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، اور ان میں سے ایک حرمت والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی، اللہ کے بندو
ان حرمت والے مہینوں میں تمہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، قتل و خریزی نہیں کرنی ہے، گناہوں کے کاموں سے دور رہنا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں، گناہوں کے کاموں سے تو ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، 4 مہینے کو اللہ نے خاص کیوں کیا؟ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھے، گناہوں سے دور رکھے، لیکن اللہ نے ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور پر کیوں فرمایا کہ آپ کو ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور گناہوں سے دور رہنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے، ان مہینوں کی عزت اور تقدیس کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے۔ یہاں تک خلاصہ کلام یہ ہوا، محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا فرمایا؟ لوگوں، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے سب سے افضل روزے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورے مہینے کے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 10 محرم ہے۔ آج کے دن روزہ رکھنے کا نبی نے ہمیں حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی جو ہیں 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے یہودیوں، آج تم روزہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ یہودیوں نے کیا جواب دیا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت عظیم کا دن ہے، بڑا بہترین دن ہے، عظیم دن ہے، اور یہ دن وہ دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور ہمارے وہ پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ یہودی آج کی تاریخ کو 10 محرم کو روزہ رکھے ہوئے ہیں، نبی نے کیا جواب دیا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ۔ اے یہودیوں سنو، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، اور ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں آج کے دن کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہمیں اور آپ کو۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امت کے لوگوں، 9ویں اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟
جب آپ 9 کے ساتھ، اگر آپ 10 محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا اگر آپ روزہ رکھے ہیں، تب آپ یہودیوں کی آپ مخالفت کریں گے۔ اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن سے، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی اس دن کے آنے سے پہلے، اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار کیا تھا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جو انسان 10ویں محرم کا یعنی آج کی تاریخ کا جو روزہ رکھتا ہے، فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، جو انسان 10ویں محرم کا 1 دن کا روزہ رکھے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے، بچے شور نہ کریں، لیکن آج دیکھیے ہمارے معاشرے اور سماج کا حال دیکھیے، ہمارے مسلمانوں کا آج کے دن کا حال دیکھیے۔ نبی نے فرمایا کہ آج کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے آج کے دن کو کھانے پینے کا دن بنا لیا ہے۔ آج کے دن کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، طرح طرح کی رنگ برنگی ڈشوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا دودھ کی نہریں ہوں یا پانی کی سبیلیں ہوں یا رسنا کی سبیلیں لگائی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اس طرح نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ مسلمان ہیں، ایمان کمزور ہیں، دین کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بس سبیلیں لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ اس سے امام حسین کو فائدہ ہوگا، نہ امام حسین کے نانا کو فائدہ ہوگا، نہ آل بیت کو فائدہ ہوگا، نہ نبی کے خاندان کو فائدہ پہنچائے گا۔ تم خود ہی سبیلیں پلاتے ہو اور تم خود ہی ڈکار لے لیتے ہو میرے بھائیو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہو نبی کا نواسا شہید کر دیا گیا تھا، ان کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے ہم پانی پلاتے۔ میرے بھائیو، پانی تو تم خود ہی پی جاتے ہو، ڈکار خود ہی لے لیتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب آئیے، اس دن میرے بھائیو بہت سارے حرام کام کیے جاتے ہیں۔ پہلا حرام کام اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر محرم کے 10ویں تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ جو شیعہ حضرات ہیں، جو روافض ہیں، جو ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ امام حسین کی شہادت کے غم میں نوحہ خوانی کرتے ہیں، چلاتے ہیں زور زور سے، یا حسین یا حسین، یا علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس دن اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں، گالوں کو نوچتے ہیں، اور جو شیعہ اور روافض ہیں معلوم ہے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے بچوں کو ذبح کرتے ہیں اس دن، اور آگ کے انگاروں پہ اس دن 10ویں محرم کو نعوذ باللہ چلتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسلامی تاریخ میں صرف امام حسین ہی شہید نہیں کیے گئے، معلوم؟ صرف امام حسین ہی کو شہید نہیں کیا گیا۔ اسلامی تاریخ آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا
کہ امام حسین ہی نہیں بلکہ عمر فاروق شہید کیے گئے، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا امیر حمزہ اور بدری صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ ان کی شہادت کے موقع پر نوحہ خوانی کی گئی، سینے کو چاک کیا گیا، آگ کے انگاروں پہ چلا گیا، کبھی بھی یہ نہیں آتا۔ نبی نے تو فرما دیا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاہلیہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ وہ انسان ہم میں سے نہیں، وہ نبی کی شریعت پہ چلنے والا نہیں جس نے وفات پر، کسی کے وفات پر اپنے گالوں کو نوچا، اپنے گریباں کو چاک کیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور جاہلیت کے پکار کی طرح پکارا، وہ ہم میں سے نہیں میرے بھائیوں۔ جاہلیت کی پکار جانتے ہو؟ اللہ کے نبی سے پہلے جو جاہلیت کا دور ہوتا، جب کسی عورت کے شوہر کا جب انتقال ہو جاتا، کیا کہتی عورت، کیا پکارتی ہے؟ اللہ تو نے میرے شوہر کو پہلے کیوں اٹھا لیا، تو مجھے پہلے اٹھا لیتا۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اور آج کے دور میں بھی ہماری ماں اور بہنوں کو میں کہوں گا، ہماری ماں اور بہنوں کے کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں کیا کہتی ہے؟ اللہ تو نے میرے دھنی کو پہلے کیوں اٹھایا، تو مجھے پہلے اٹھا لیتا۔ کہتی ہے نا، ارے کمانے والا میرا چلا گیا، میرا سرتاج چلا گیا، ابھی تو چائے پی رہا تھا، کیا ہو گیا میرے سرتاج کو؟ ارے ابھی تو بچوں سے کھیل کر گزرا، میرے سرتاج کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ تو نے میرے سرتاج کے اوپر ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ آج اس طرح کے الفاظ ہماری ماں اور بہنیں جاہلیت کے پکار کی طرح پکارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح منع فرمایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا شوہر ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ ہو، ہم ہو، سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعائیں ہمیں پڑھنا ہے۔ جاہلیت کی پکار کی طرح ہمیں نہیں پکارنا ہے۔ پہلا حرام کام یہ کیا جاتا ہے، امام حسین کی شہادت کے غم میں لوگ چلاتے، روتے، گریباں چاک کرتے۔ دوسرا حرام کام کیا کیا جاتا؟ تعزیہ داری۔ آپ کے ہاں نکلتا نہیں نکلتا؟ تعزیہ نکلتا ہے، گردنیں جھک رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی مکرانہ کے اندر بھی تعزیہ نکلا ہے۔ معلوم ہے یہ تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تعزیہ لکڑیوں کا، عام لکڑیاں ہوں یا بانس کی لکڑیوں کا، رنگ برنگے کاغذات اور کپڑے کے مجسمے کو تعزیہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے تو بنایا جاتا ہے نا، چمکیلی تھیلیاں ہوتی ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو کے کپڑا پڑا ہوتا ہے، اسی کا تو نام تعزیہ ہے نا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس تعزیہ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ منڈی اوپر سے لمبا چوڑا، اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں یہ امام حسین کی قبر کی شکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ امام حسین کی قبر کی شکل ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ جس بانس کی لکڑیوں کا جو مجسمہ ہے، جو عام لکڑیوں کا مجسمہ ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہے؟ اس تعزیے کے سامنے جھکتی ہے، اس تعزیے کے سامنے سلام کرتی ہے، اس تعزیے کی تعظیم کرتی ہے، اس تعزیے کے نیچے سے گزرتی ہے، اور کیا عقیدہ رکھتی ہے کہ میرا بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، نعوذ باللہ۔
اور کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ تازیہ کے سامنے جا کے تعظیم سے کھڑی ہوتی ہے، منتیں مانتی ہے، حاجتیں مانگتی ہے، اپنے بچوں کی صحت یابی کی، اپنے بچوں کی ترقی کی دعائیں کرتی ہے۔ کس سے دعائیں کر رہی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہاتھ سے بنا ہوا لکڑی کا مجسمہ ہے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہی ہے اور اس سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے سورہ صافات میں کیا فرمایا؟ اتعبدون ما تنحتون، کتنے بیوقوف ہو تم جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اسی کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار ہمارے اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو دشہرا بناتے ہیں، وہ بھی تو گنپتی پاپا موریا والا بناتے ہیں، اور تم تازیہ بناتے ہو۔ وہ بھی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو تالاب میں جا کر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور تم بھی نعوذ باللہ جا کے کربلا چوک میں جا کر اس کی گردن اڑاتے ہو اور اس کو دفنا دیتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اسلام کا مذاق کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، اور عقل اللہ نے مشرکوں کی چھین لی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دوسرا جو کام، جو حرام کام کیا جاتا ہے، وہ تعزیہ داری کا کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام، نعوذ باللہ من ذالک، اس مہینے کے اندر جو شیعہ اور روافض ہیں، اللہ کی لعنت اور فٹکار ہو ان کے اوپر، جو نعوذ باللہ ہمارے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصی طور پر عمر فاروق کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اتنے پاک پاک صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نعوذ باللہ یہ شیعہ اور روافض آج کے دن اس محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور پوری دنیا انسانیت کی لعنت اور فٹکار ایسے شخص کے اوپر پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ تین حرام کام اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اور بدعات، کچھ بدعات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس مہینے کے اندر کون سی بدعات کی جاتی ہے؟ پہلی بدعات جو شیعہ اور روافض ہیں نا، امام حسین کی شہادت کے غم میں ماتم کرتے ہوئے، سوگ مناتے ہوئے، اس 10ویں محرم کو کالا لباس پہنتے ہیں، کالا کپڑا۔ آپ دیکھیے ویڈیو کے اندر سارے شیعہ آپ کو ملیں گے کالا لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گے، سوگ مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ دیکھو کالا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ امام حسین کی شہادت کے غم میں آج ہم کالا کپڑا پہنیں گے، یہ ناجائز ہوتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور دوسری بدعت کیا کی جاتی ہے؟ گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں کے اندر طرح طرح کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ کہیں دودھ کی سبیلیں ہیں، کبھی رسنا کی سبیلیں ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، پانی کی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، پانی پلانا اچھی بات ہے، نبی نے فرمایا پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے، لیکن خاص طور پر امام حسین کے نام پر، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ امام حسین کو، نواسے رسول کو تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا، پانی نہیں پلایا گیا، اس وجہ سے ہم پانی پلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے سے اگر آپ پانی پلا رہے ہیں،
یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میں تو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میرے بھائیوں، پانی پوری زندگی پلائیے، پورے سال پلائیے، لیکن خاص دن 10 دنوں کے اندر پلانا یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تیسری بدعت کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ارے بڑے بڑے دیگچے کے اندر، بھگونے کے اندر کیا بنایا جاتا ہے؟ دلیم، کھچڑا بنایا جاتا ہے، بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حلیم۔ کیا؟ حلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، حلیم نہیں کہنا چاہیے، یاد رکھ لینا، حلیم اللہ کا نام ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حلیم خراب ہو گیا، حلیم پک گیا، حلیم کو بالٹی میں ڈال دو، حلیم کو نعوذ باللہ پلیٹ میں ڈال دو۔ نہیں یار، یہ اللہ کا نام ہے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ دلیم۔ دلیم کہتے ہیں جو مختلف دالوں سے، جو 7-8 دالوں سے بنا ہوا جو آئٹم ہوتا ہے اس کو دلیم بولتے ہیں۔ آپ دلیم بول سکتے ہیں، حلیم آپ کو نہیں بولنا ہے۔ آج کی 10ویں محرم کو یا 10 دن لگاتار یہ لوگ کھچڑا بناتے ہیں، کھچڑا کھاتے ہیں، دلیم کھاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اور چوتھی بدعت کون سی؟ امام حسین کے نام پر فاتحہ و نذر و نیاز لگاتے ہیں۔ اور 5ویں بدعت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، میرا وقت ہو چکا ہے۔ 5ویں بدعت اس مہینے کے اندر معلوم ہے، یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا شادی نہیں کرتے، یہ آپ دیکھ لو، یہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں کسی نے شادی کر لی، شادی میں برکت نہیں ہوگی، گھر کے اندر مصیبت آئے گی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، آپ ان کو جا کر کہہ دو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، سب اللہ کے مہینے ہیں، کسی بھی مہینے میں بھی آپ شادی کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مہینے کے اندر کیا تھا میرے بھائیوں۔ یہ اس لیے میرے عزیزو، یہ 5ویں بدعت یہ ہمارے بھائی کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ نکاح دلے سے کرو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو میرے بھائیو، شادی ہر مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو یہی کہوں گا میرے بھائیو، جتنے بھی بدعات اور خرافات جو بتائی گئی ہیں، ہمیں ان بدعات اور خرافات سے دور رہنا ہے۔ اور یاد رکھو، 10 دن کے حسینی نہیں بننا ہے۔ کیا 10 دن کے حسینی آپ کو نہیں بننا، بلکہ 365 والے دن کے حسینی بننا ہے۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھول تاشا بجا دو، حسینیت یہ نہیں ہے تعزیہ داری کر لو، حسینیت یہ نہیں ہے کہ نوحہ خانی کر دو، حسینیت یہ نہیں ہے کہ آگ کے انگاروں پہ چلنا شروع کر دو، حسینیت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گریباں کو چاک کر دو، بلکہ حسینیت یہ ہے میرے بھائیو، نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ آج اگر میں پوچھ لوں فجر کی نماز کس نے پڑھی نا، سب کی گردنیں جھک جائے گی، سب کی گردن جھک جائے گی، مول صاحب کہیں پوچھ نہ لے۔ میرے بھائیوں، حسینی بننا ہے 365 والے دن، آپ کو نماز کا پابند بننا ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے دور رہنا ہے، شرک کے کاموں سے دور رہنا ہے، بدعات کے کاموں سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونا ہے، اور جب تک زندگی رہے گی آپ کو توحید پر قائم و دائم رہنا ہے۔ یہ حسینیت ہے، حسینیت وہ نہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ وقت میرا ہو چکا ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ الہمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہمین ہم سب کو بدعت و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله بارك الله فيك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.